بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا اور عرض کی، اے باری تعالی اللہ، اے باری تعالیٰ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ایسے مطیع اور فرما بردار بنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا اور شیطان آپ کے راستے سے بھی بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اور آپ کا نظام عدل اور آپ کا نظام حکومت پوری دنیا کے اندر بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ وہ عظیم سپہ سالار ہیں، دنیا کے واحد سپہ سالار ہیں جنہوں نے جنگوں میں شرکت کیے بغیر سپہ سالاری کی اور اسلام کو ایسی عظیم فتوحات سے نوازا کہ جس کی مثال آج تک کہیں بھی نہیں ملتی۔ 22 لاکھ مربع میل پر صرف 10 سال کے قلیل عرصے کے اندر آپ نے سلطنت اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے، اور آپ نے یہ تمام تر کارنامے صرف اسی وجہ سے سر انجام دیے کہ آپ غلامان محمد کے عظیم سپہ سالار تھے، اور آپ کے اندر جو عشق خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی تھی، آپ اولیاء کاملین کے بلند و بالا مراتب پر فائز تھے، اور آپ کا روحانی تصرف یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حضرت ساریہ جو نہامن کے مقام پر جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، آپ ان کو بھی سپہ سالاری کے گر سکھایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ فرمایا کرتے تھے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ خطبے کے بعد لوگ مغویاں کرتے کہ آپ نے عجیب الفاظ استعمال کیے، ساریہ تو جنگ میں ہیں، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیسی گفتگو فرمائی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ وہ مشکل میں تھے، میں نے ان کی مشکل کو حل فرما دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب قاصد وہاں پہنچتا ہے اور وہ خط لے کر آتا ہے، وہ خط میں سارا ماجرا ذکر کرتا ہے کہ جمعہ کا دن تھا اور فلاں وقت تھا، اور ہم کفار کی تمام تر معاملات کو حل کر چکے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم کی آواز آئی اور ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے عمل پیرا ہوئے، تو ہمیں دوبارہ کفر کے ساتھ معرکہ قائم کرنے کا موقع ملا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ اگر وہ الفاظ نہ سنتے تو ہم شاید شہید ہو جاتے۔ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل کے فاصلے سے بھی لشکر اسلام کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے ایک خط کے ذریعے دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے قافلے کے اندر جو سپہ سالار ہوتے ہیں، وہ جب دریا پار کرنا چاہتے ہیں تو اس دریا کو کہتے ہیں کہ تجھے عمر کا واسطہ، اور اللہ کا نام لے کر اپنی فوج کو اس دریا کے اندر داخل ہونے کا حکم کر دیتے ہیں، تو گھوڑوں سمیت اور اونٹوں سمیت حضور کے غلام اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کے سپاہی جب اس دریا سے گزرتے ہیں تو ایسے گزرتے ہیں جیسے کوئی خشکی کے راستے سے گزر رہا ہو، اور جب وہ اس راستے سے گزرتے ہیں ان کے گھوڑے صحیح و سلامت، سامان بھی سارا محفوظ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ایک قریش کا حلیف جس کا ایک پیالہ اس دریا میں گم ہو گیا، تو اس نے رک کر کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آگے نہیں جاؤں گا جب تک دریا میرا پیالہ مجھے واپس نہ کر دے، اس لیے کہ دریا نے صرف میرا ہی پیالہ لینا تھا۔ وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دریا نے وہ پیالہ بھی اسے واپس کر دیا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے سپہ سالار اگر جنگل میں درندوں کو کہیں کہ یہاں سے علیحدہ ہو جاؤ، یہاں محمد کے غلاموں نے بیٹھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جنگلی جانور اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے اور غلامان مصطفیٰ وہاں ڈیرا ڈالتے۔
یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لشکر کا ایک سپاہی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھول کر کہیں اور چلے گئے تو ایک شیر آیا، اس نے جب حملہ کرنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو حضرت سفینہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں لشکر کا ایک سپاہی ہوں اور ایک میں مجاہد ہوں۔ تو شیر وہ بات سن کر اپنی دم کو ہلاتا ہے جیسے کوئی پالتو کتا کسی مالک کے سامنے اپنی دم کو ہلاتا ہے، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلا اور راستے تک پہنچا دیا۔ تو یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا وصال ماہ ذی الحجہ کے آخر میں 29 ذی الحجہ کو ہوا اور ان کی تدفین 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی آج ضرورت ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی گستاخوں کو معاف نہیں کیا۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر غضب الہی بن کر ٹوٹے۔ آج مسلمانوں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنوں کے ساتھ نرم، محبت، پیار اور الفت کا رویہ، اور غیروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا، یہ عدل فاروقی ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلال تھا اور آج مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر، لوگوں کے لیے اموال، مال اور لوگوں کے لیے وہ چیزیں جو ان کو ضرورت ہوتی اپنے کندھے پر لاد کر ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ آج اس دور میں ہم دیکھیں کہ ایک طرف سیلاب کا اتنا بڑا طوفان ہے، لوگوں کے گھر گر گئے، لوگوں کے اموال، لوگوں کے مال، لوگوں کے بچے اس وقت جو ہے وہ چلے گئے۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر سسک سسک کر رو رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے ایوانوں کے اندر من و من غذائیں کھائی جا رہی ہیں، اور ان کے ایوانوں کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے صرف کھانے پک رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کرتے، دین کے نظام کو قائم کرتے تو کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور کے غلام اور ہمارے وقت کے حکمران ان سے سبق سیکھیں اور رعایا کی خبر گیری لیں، رعایا کی خبر گیری کریں اور ان تک ان کی ضروریات پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید عزتوں اور عظمتوں کے